brought to you by DDK Kebab and Grill. السلام علیکم ناظرین، باسط جلیلی ادبی پروگرام میں شاعر و خواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات شاعری کی دنیا کے اس شخص سے کرا رہے ہیں جو عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ 6 کتابوں کے مصنف ہیں، شاعری کی 6 کتابیں ان کی۔ یہ گو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن جہاں جہاں اردو بولی لکھی جاتی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، یورپ ہو، ہر جگہ اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ادبی حلقے ان کی شاعری سے اور ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں۔ لاہور کے ایک پروفیسر جواز جعفری نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ ان شعراء پہ لکھا جنہوں نے اردو ادب میں مغربی منظرنامے کو شامل کیا۔ اس میں ڈاکٹر افضال فردوس سر فہرست ہیں۔ پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ جو آرمی کے حوالے سے ہے، اس میں جو شاعری ہے ان کی الفا براوو چارلی میں، وہ تمام کی تمام افضال فردوس کی ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں افضال فردوس سے جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جناب افضال فردوس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مائی پلیئر، تھینک یو ویری مچ۔ روایت سے ہٹ کر، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، میرے علم میں ہے کہ آپ نے بچپن میں شاعری سٹارٹ کی، تو میرا خیال ہم اس سے سوال سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک غیر روایتی سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ شاعری ایکچولی کیا ہے؟ آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے صاحب؟ شاعری سے پہلے میں اینک کا مسئلہ حل کر دوں۔ جی جی ضرور۔ اینک کا یہ ہے کہ جب شہزاد احمد نے جو ہے نا نئی اینک لگوائی، تو وہ آئزہ سے مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی اسٹیشن سے نکلے، جی جی، تو وہاں حفیظ جالندھری تھے اور دوسرے بزرگ شاعر بھی تھے۔ تو حفیظ صاحب نے شہزاد صاحب سے کہا کہ شہزاد اینک لا دے، یہ نال تو بجو لگنا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا، شہزاد احمد نے کہا حفیظ صاحب میں نہ لگاؤں تو آپ مجھے بجو لگتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اتار دی؟ میں نے اتار دی ہے کہ میں آپ کو نہ لگوں۔ اچھا، شاعری آپ کا سوال کیا ہے کہ شاعری کیا ہے؟ ہاں، شاعری کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ایکچولی شاعری آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہاں، شاعری میری نظر میں جو ہے نا، وہ انسانی جذبوں کی ترجمان ایک لے ہے، ایک آہنگ ہے جو ایک موسیقیت کے ساتھ جو ہے نا انسانی جذبوں کو بیان کرتا ہے۔ اور شاعری جو ہے تقریباً 10,000 سال پرانی چیز ہے۔ ٹھیک۔ دنیا کا جو پہلا مانا ہوا شاعر ہے وہ ہومر ہے، یونان کا۔ لیکن یونان کے ہومر سے بھی بہت پہلے دنیا کی میری نظر میں جو سب سے پرانی شاعری ہے وہ رگ ویدا ہے۔ رگ وید جو ہندو کتاب ہے نا، اس میں جو ریلیجس اوریکلز ہیں وہ سارے کے سارے شاعری میں ہیں۔ وہ جو حمدیں ہیں، وہ جو گیت ہیں دیوتاؤں کی نظر جو ہیں، وہ سارے کے سارے شاعری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں سے نکلے تو ادھر آپ آئیں جو دوسری، ہم تو اردو ادب کے متعلق بات کریں، اردو شاعری کی۔ اچھا، اردو شاعری کا بیان بھی وہی ہے کہ اردو شاعری جو ہے یہ روح کی وہ جو ہے نا ایکسپریشن ہے جو انسان اپنے سادہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو آپ اسے سمجھتے ہیں یہ کیفیت کا نام ہے، جو آپ پہ کیفیت شاعروں پہ طاری ہوتی ہے، وہ اس کے حساب سے اپنے جو ایکسپریشنز ہیں اس کو لے کر آتے ہیں؟ سب پہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اچھا، جو اچھے شاعر ہیں وہ صرف کیفیت کے وقت لکھتے ہیں جس کو قیامت کہتے ہیں، اور جو برے شاعر ہیں وہ کاغذ اور پین پکڑ کر جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور شاعری لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاعری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو شاعری کا ماحول ہے اس میں وہ کیفیت والی بات جو ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ جیسے کہ مرزا غالب چھت پہ ٹہلتے تھے رات کو، اور ایک کیفیت آتی تھی، کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی، کبھی وہ زبردستی بھی کہتے تھے۔ اور فیض صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ شاعر جو ہے اس کو مشق سخن کرنی چاہیے۔ ایک دن میں ایک دوست سے ملنے گیا تو دوست سے ملنے سے تھوڑا سا پہلے جو ہے نا وہ کچھ مصرعے ہونا شروع ہو گئے، تو میں نے وہاں گاڑی روک کر اس کے آفس کے اندر جانے سے پہلے میں نے وہ لکھ دیے مصرعے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سناؤ، میں نے کہا نہیں بھئی میں تو دیکھوں گا پہلے اس کو کہ بھی سنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ جی جی۔ تو پھر جو ہے نا پھر اس نے کہا کہ سناؤ، میں نے کہا بھیا وہ میں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔
تو اچھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مشق سخن تو کرنی چاہیے، جو آ رہا ہے اچھا ہے برا ہے اس کو لکھنا تو چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کاغذ پہ لکھا کیا ہے، اور پھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ آپ کے مقام، آپ کا جو شعری مقام ہے، آپ نے جو معیار، جو اس سے میچ کسوٹی کرتا ہے یعنی۔ اس سے میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب شاعر اپنا نقاد خود ہو اور وہ کیفیت کے تحت شعر لکھتا ہو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جوہر تو ہونا چاہیے نا آپ کا، شاعری کا جوہر تو آپ کے، شاعری کا جوہر جس کو کہتے ہیں طبع موضوع، جی شاعری شاعرانہ زبان میں اس کو کہتے ہیں طبع موضوع۔ تو جب تک طبع موضوع نہ ہو بات نہیں بنے گی۔ بات نہیں بنے گی، بندہ شاعر تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی فیکٹری تو نہیں جہاں یہ کرسی بنا دی، ٹیبل بنا دی۔ یہ تو جوہر ہوگا، جوہر جیسے ہیرا، یعنی کہ ہیرا ہوگا تو اس کو پالش کیا جائے گا۔ اگر ہیرا ہے ہی نہیں تو آپ نیا ہیرا نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا مطلب ودیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے۔ شاعر گھڑے نہیں جا سکتے، شاعر بنا نہیں جا سکتے، شاعر صرف پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن شاعری کے لیے، اچھی شاعری کے لیے ضروری ہے کہ مشق سخن ہو۔ مشق سخن ہو اور اساتذہ کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اگر کوئی استاد اویلیبل ہوں تو ان سے باقاعدہ اصلاح لینی چاہیے، ان سے باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں تھے حلقہ ارباب ذوق۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا، کوئی 50 60 70 سال پرانا ادارہ ہے۔ میرا جی اور دوسرے لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، جہاں ہم لوگ جو جایا کرتے تھے آج سے 32 40 سال پہلے، تو وہاں ہم تنقید کے لیے اپنے اشعار، نظم، غزل، افسانہ جو بھی کوئی لکھتا تھا وہ پیش کرتا تھا۔ پھر اس پر سارا اجلاس میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ اس پر تنقید کرتے تھے۔ تو تنقید مطلب پازیٹیو بھی ہوتی تھی اور نیگیٹو بھی ہوتی تھی۔ تو وہ ایک لرننگ پروسیس تھا۔ ہمارے زمانے میں ٹی ہاؤس پاس کرنا پڑتا تھا، پاک ٹی ہاؤس جو ہے نا، جو لاہور میں ہے، جو لاہور میں، اب تو نہیں ہے، اب تو وہ چینج ہو گیا نا سارا کچھ۔ تو آپ کو ادبی ماحول میسر آیا اور جس نے آپ کو پالش کیا۔ یہ بالکل مجھے جو ہے نا، میں نے شعر تو کہنا اپنے والد صاحب کی شاعری سے متاثر ہو کر شروع کیا، اچھا۔ اور شروع میں ان سے اصلاح لی، لیکن کوئی 2-3 غزلیں دکھائی ہوں گی تو مجھے لگا کہ میری اڑان اور ان کی اڑان میں فرق ہے، کیونکہ وہ پرانے سٹائل کے، اقبال کے سٹائل کے شاعر تھے، عربی فارسی کے الفاظ بہت زیادہ۔ تو میں دھرتی سے جڑا ہوا زیادہ ہوں۔ اچھا۔ عرب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایران سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نئی نسل، نیا زمانہ، اس کے حساب سے آپ نے پھر شاعری کی۔ ہاں، پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی عشقیہ شاعری کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی ہی شاعری کرنی ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو جوانی میں تو آدمی کرتا ہے نا، آپ نے تو۔ میں نے جوانی میں نہیں کی، میں نے بلکہ میں نے 8ویں جماعت میں جو ہے نا میں نے شاعری شروع کی۔ ٹھیک۔ اور 8ویں جماعت میں، 10ویں جماعت میں میرے ایک ٹیچر جو ہیں وہ شاعر تھے، میں شاعر تھا، ہمارے اسکول کے چپڑاسی جو ہیں نا وہ شاعر تھے۔ اچھا۔ تو ہم ریسیس میں سارے مل کے شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اصلاح ابا جی سے میں لے لیتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے پاک ٹی ہاؤس جانا شروع کر دیا، وہاں جو ہے نا بزرگوں کی صحبتیں میسر آ گئی۔ میں نے احسان دانش صاحب کے ساتھ 3.5 سال بیٹھا ہوں، اس کے بعد حلقہ ارباب ذوق میں بہت سے بزرگوں کے ساتھ، لیکن سیف الدین سیف صاحب نے میرے پہلے 4-5 شعر سن کر، اور پہلی جو گفتگو، پہلی ملاقات 10 گھنٹے کی ہماری ہوئی، اس کے بعد سے مجھے بیٹا بنا لیا۔ اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، شاعری کے علاوہ زندگی ان سے سیکھی ہے، اور کیسے ایک انا کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے وہ میں نے ان سے۔ منیر نیازی صاحب کے ساتھ میری بڑی دوستی رہی ہے، بہت میری موٹر سائیکل پر منیر صاحب بہت گھومے۔ اور اردو شاعری کے جو ایک اور اہم رکن ہے اپنا مبارک احمد صاحب، جو پاکستان میں نثری نظم کے بابا آدم ہیں، وہ بھی میری موٹر سائیکل پر بہت گھومے۔ چلیے، آپ نے اب ذکر چھیڑ دیا نثری نظم کا، تو وہ جدید نظم کی جو ہے مجھے بتائیے کہ جدید نظم کا کیا ایفیکٹ پڑا اردو ادب پہ، کوئی آپ کا اپنا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جدید نظم جو ہے نا وہ یہ کوئی 60-70 سال پہلے جو ہے نا ہمارے اردو ادب میں آئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا لمبی لمبی بحروں والی اور پابند مصروں والی، 4 مصروں والی، اور مخمس اور مسدس، یہ جو ہے نا نظم۔ آپ کو ایک بڑا کینوس ملا، جدید نظم نے آپ کو بڑا کینوس دیا جس کے اندر ردیف اور قافیے۔ ہاں، نہیں، جدید نظم جو جیسا میں نے کہا نا کہ میرا جی نے جو ہے نا نظم معرہ اور نظم آزاد جو ہے، اس کے بعد جو ہے نا نون میم راشد، یہ 2 لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا مغرب سے۔
نظم مرہ کو. پھر انہوں نے بلینک ورس اور فری ورس جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائی. اور اس کے بعد جو شاعر آئے مثلا فیض صاحب ہیں, اتنا بڑا نام, تو انہوں نے جو پھر ہے نا وہ آزاد نظمیں جو ہیں نا وہ لکھیں, تو وہ کمال کی نظمیں ہوئیں. اس سے سارا اگلا سارا جو زمانہ ہے نا وہ متاثر ہوا. اور اس کے بعد لوگوں نے فری ورس اور بلینک ورس اور نثری, حتیٰ کہ نثری نظم بھی لکھنا شروع کر دی. تو اس کا کینوس بہت بڑا ہے. غزل میں یہ سہولت ہے کہ آپ 2 مصروں میں جو ہے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں, بہت بڑا مضمون 2 مصروں میں باندھ سکتے ہیں. لیکن نظم میں, پوری نظم میں ایک ہی خیال چاہیے. اور اس کے لیے نظم غزل یہ ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے 80 میل کی رفتار پر شعر کہہ سکتے ہیں, اور آج کل تو یہ ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں فون میں. لیکن نظم لکھنے کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے, آپ کو تنہائی چاہیے, اور آپ کو جو ہے نا پیچھے بے انتہا مطالعہ چاہیے. اگر آپ کا مطالعہ کمزور ہے تو پھر آپ اچھی نظم نہیں کہہ سکتے. اچھا, مثلا نثری نظم کو لے لیجیے. تو آپ اس کو شاعر مانیں گے جو کہ نظم بھی لکھتا ہو؟ ہاں, کیوں نہیں. جو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظم غزل دونوں جو ہے نا لکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اور جو اصناف ہیں شاعری کی, اس پر بھی اس کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. آپ کے مشاعرے میں ایک آدمی نے کہا کہ یہ میں آپ کو رباعیاں سنانے لگا ہوں, اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رباعی ہوتی کیا ہے. چلیے, میرا خیال ہے کہ آپ کی شاعری کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ آپ کچھ اپنی شاعری سنائیں, ہمیں کچھ عطا ہو, کوئی نظم غزل جو آپ کو ہو. میں آپ کو کیا سناؤں؟ یہ دیکھیں, یہ میری کتاب نہیں, یہ آپ کی مجھے پتہ ہے, آپ نے بے شمار. اس میں جو ہے نا مختلف جان راز کی شاعری ہے. اچھا, یہ جو پہلی کتاب ہے نا ستارے میرے ہاتھوں میں, یہ جان راز کیا ہے؟ جان راز جو ہے نا سٹائل کو کہتے ہیں. ایک منفرد سٹائل جو ہے اس کو جانرا کہتے ہیں. اچھا. تو میرے جو ہے نا وہ 4-5 جان راز تو مجھے پتہ ہے کہ ہیں, کہ میں نے 4-5 ڈیفرنٹ سٹائل کی جو ہے نا شاعری کی. اس میں نیچرل شاعری ہے جی, پھر جو ہے نا بڑھاپے میں نے رومانٹک شاعری بھی کی ہے. اچھا, نہیں آپ اسٹل جوان ہیں, ایسی بات نہیں. ناظرین, یہ میرے ہاتھوں میں کتاب ہے, ستارے میرے ہاتھوں میں, افضال فردوس صاحب کی کتاب. اس کو اگر آپ, اور اس کے علاوہ دوسری ان کی ایک اور کتاب ہے, یہ 2nd ایڈیشن ہے غالباً. یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا نا وہ نظم کا, الفا براوو چارلی کا, جی, اس میں یہ نظم شامل تھی. تو پبلشر نے اس کتاب کا نام ہی جب سارا کاجل بہہ جائے. اس کی یہ بھی بات ہے کہ یہ دیکھیں پیچھے جو خراج تحسین ہے حضرت ضمیر جعفری صاحب. اچھا, ضمیر جعفری صاحب نے اس پہ لکھا ہے افضال فردوس کے لیے کہ اعلان عام ہے یہ ہمارا, سنو سنو فردوس دیکھنا ہے تو فردوس سے ملو. تو یہ اس کے علاوہ ایک لوبان, یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب, یہ بھی دوسرا ایڈیشن, اور یہ بھی دوسرا ایڈیشن, اور یہ گھر یاد آیا. اچھا, یہ میں ساتھ بتاتا چلوں کہ جیسے وہ ستارے میرے ہاتھوں میں اور جب سارا کاجل بہہ جائے جو ہے نا, اس میں نظمیں اور غزلیں دونوں شامل ہیں. اور یہ جو آپ نے لبان دکھائی, یہ اس میں ساری غزلیں ہیں. جی, اور ہر قسم کی غزلیں. اس کے بعد جو گھر یاد آیا وہ ہے ناسٹیلجیک پوئٹری. اچھا, کیونکہ جو پاکستان سے دور جاتے ہیں نا پاکستانی, ان کو ناسٹیلجیا ہو جاتا ہے بہت لوگوں کو. کئی لوگ اپنے ماضی کو یاد کر کے جو ہے کرتے رہتے ہیں. ابھی تک کئی لوگ تو ناسٹیلجیک شاعری ہی کر رہے ہیں. اچھا, تو وہ نکلے نہیں وہاں سے نکل نہیں پا. ہاں, وہ ضروری ہے کہ آپ ایک ٹائم تک اس میں رہیں, پھر اس کے بعد اس سے آگے نکل آئیں. اور یہ گھر یاد آیا وہ ہے ساری. یہ شالوم جو ہے, شالوم, یہ ناظرین دیکھیے ان کی کتاب, اس کا نام ہے شالوم. اور یہ ساری جو یہ اردو کی پہلی کتاب ہے جو فار پیس ہے, پیس پوئٹری ہے, اور اگینسٹ وار سے. اور یہ وار جو ہے نا وہ چاہے مڈل ایسٹ کی ہوں, اور چاہے لبنان کی ہو, چاہے یروشلم کی ہو, چاہے فلسطین کی ہو, چاہے کشمیر کی ہو, چاہے پاکستان کی ہو, چاہے چاچنی, یہ ساری اس جنگ کے خلاف ہے. اچھا, یہ ناظرین اس کے علاوہ زیتون کے باغوں میں, یہ بھی شاعری کی ان کی کتاب ہے. یہ ابھی تک کی آخری کتاب ہے. اور یہ رستہ پلے خواب, افضال فردوس صاحب کی پنجابی شاعری پر مشتمل کتاب ہے ان کی. میرا خیال ہے وقت ہونے والا ہے ہمارا بریک کا, تو میں درخواست کروں گا افضال فردوس صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے, کہ ہمیں اپنی شاعری سنائیں. میں نے وہی کہا ہے کہ کون سی شاعری سنیں گے, کس انداز کی, جو آپ سمجھتے ہوں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی ثوابدید پر ہے. اچھا جی, ایک غزل ہے کہ جو مکس ہے. جی, ارشاد. وہ یہ ہے کہ بارش سے کوئی دشت بھی جل تل نہیں ہوا,
بارش سے کوئی دشت بھی جل تھل نہیں ہوا، بنجر زمیں کا مسئلہ پھر حل نہیں ہوا، بنجر زمیں کا مسئلہ پھر حل نہیں ہوا، جی تیری دوستی سے بھی بیزار ہو گیا، جی تیری دوستی سے بھی بیزار ہو گیا، ہم سے کوئی بھی کام مسلسل نہیں ہوا، ہم سے کوئی بھی کام مسلسل نہیں ہوا، اے چاند تیرے ساتھ بھٹکنا تھا رات بھر، اے چاند تیرے ساتھ بھٹکنا تھا رات بھر، وہ تو خدا کا شکر میں بادل نہیں ہوا، وہ تو خدا کا شکر میں بادل نہیں ہوا، اور تارا سا تیری یاد کا ٹوٹا تھا نیند میں، تارا سا تیری یاد کا ٹوٹا تھا نیند میں، پھر اس کے بعد خواب مکمل نہیں ہوا، پھر اس کے بعد خواب مکمل نہیں ہوا، اور شعر ہے کہ پگڈنڈیاں کہیں سے کہیں لے گئیں ہمیں، پگڈنڈیاں کہیں سے کہیں لے گئیں ہمیں، رستہ مگر نگاہ سے اوجھل نہیں ہوا، رستہ مگر نگاہ سے اوجھل نہیں ہوا، اور مگتا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو افضال غم نہ کر، زخمی ہوئے ہیں پاؤں تو افضال غم نہ کر، صحرائے زندگی کبھی مخمل نہیں ہوا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت غزل سنائی آپ نے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی۔ وقت ہوا ہے بریک کا، تو لیتے ہیں بریک چھوٹا سا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ افضال صاحب یہیں ہیں تو انشاءاللہ واپس آتے ہیں فٹافٹ۔ brought to you by DDK Kebab and Grill۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں افضال فردوس صاحب موجود ہیں، تو چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب جو ہے شالوم، جی، اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ جو انڈو گریکو فیملی آف لینگویجز ہے نا، اس میں عربی اور عبرانی اور ارامی یہ ساری زبانیں آتی ہیں۔ تو عربی میں کہتے ہیں سلام اور عبرانی میں کہتے ہیں شالوم، معنی دونوں کے ایک ہی، پیس۔ اور چرچ میں جو ہے نا ہم لوگ گاتے ہیں شالوم ٹو یو، شالوم ٹو یو، شالوم ٹو یو، یہ ایک گیت ہے جو چرچ میں گاتے ہیں۔ تو میں نے بجائے سلام رکھنے کے اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے امن ہو۔ اور پھر یہ اتفاق ایسا ہوا کہ میرا ایک لیکچر تھا اسلام پر، تو اس میں ناسا کا ایک ورکر جو ہے، انجینئر جو ہے نا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کو لیکچر بڑا پسند آیا میرا، تو اس نے کہا کہ جب باتیں ہوئیں، دوستی ہو گئی، بلکہ میں ان سینسٹیو جگہوں پر بھی گیا ہوں جہاں کوئی جا نہیں سکتا اس کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ تم شاعر بھی ہو تو چلو ایک نیا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا آپ مجھے اپنی جو پیس پوئم ہے نا، دا بریلینٹ پیس پوئم جو ہے، امن ہو یا شالوم اس کا نام ہے، وہ ریکارڈ کر کے دو۔ تو ہم جو چیلنجر جا رہی ہے، یہ 2005 کی بات ہے، میں ڈیئر پارک میں پاسٹر تھا۔ تو وہ ہم نے جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن جو ہے شالوم کر کے، امن ہو نظم ہے طویل اردو کی، تو اس کی ٹرانسلیشن کر کے چند بند کی، تو وہ ہم نے ان کو دی ناسا والوں کو، اور انہوں نے میرے پاس وہ ساری کارسپانڈنس وہ اسپیس کے اندر پلے کیا انہوں نے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے۔ تو بس وہ خدا کی دین ہے، مہربانی ہے اس کی۔ آپ کی سگنیچر غزلیں یا اشعار وہ کون سے جنہوں نے آپ کو پہچان دی؟ ایک تو جو ہے نا وہ میرا جو شعر ہے موتی والا۔ اچھا، میرے جو شعر مشہور ہیں وہ ہمارے ناظرین کو سنائیے نا، میں نے تو سنا ہوا۔ تو ایک موتی، وہ ایسے کہتے ہیں، وہ موتی والی غزل، وہ پرندے والی غزل، وہ حل والی غزل، تو ایسے کر کے وہ فرمائش کرتے ہیں لوگ۔ تو وہ موتی والی غزل کے 2-4 شعر سناتا ہوں، پھر وہ دوسری غزل کے سناتا ہوں۔ یہ بہت پرانی یہ یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں مشاعرہ تھا جب میں نے یہ پہلی دفعہ غزل سنائی تھی۔ اپنا صدارت احمد ندیم قاسمی تھی، مہمان خصوصی قتیل شفائی صاحب تھے، اور اس زمانے میں آج سے کوئی 35-40 سال پہلے اساتذہ سے داد لی، تو اس میں سے ایک شعر نکل گیا جو فیمس ہو گیا۔ چھلک پڑی میری آنکھیں کہ درد گہرا تھا، چھلک پڑی میری آنکھیں کہ درد گہرا تھا، نہ جانے کب سے یہ پانی یہاں پہ ٹھہرا تھا۔ چھلک پڑی میری آنکھیں کہ درد گہرا تھا، نہ جانے کب سے یہ پانی یہاں پہ ٹھہرا تھا، پکارتا رہا شب بھر میں سرد گلیوں میں،
پکارتا رہا شب بھر میں سرد گلیوں میں، مگر وہ شہر کے سارے کا سارا بہرا تھا، مگر وہ شہر کے سارے کا سارا بہرا تھا۔ یہ ہولناک سیاہی کدھر سے آ نکلی، یہ ہولناک سیاہی کدھر سے آ نکلی، میرے عزیز یہ دن تو بڑا سنہرا تھا۔ اور جو شعر مشہور ہوا، جہاں پہ گر پڑا موتی ہماری مٹھی سے، جہاں پہ گر پڑا موتی ہماری مٹھی سے، خدا کی شان سمندر وہیں پہ گہرا تھا۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ اور ایک دوسری ہے وہ پرندے والی غزل ہے کہ وہ اشکوں نے کچھ عجیب سا نقشہ بنا دیا، اشکوں نے کچھ عجیب سا نقشہ بنا دیا، صحرا کے عین بیچ میں دریا بنا دیا، صحرا کے عین بیچ میں دریا بنا دیا، اور آگ زندگی کے بکھرتے چلے گئے، اور آگ زندگی کے بکھرتے چلے گئے، کس نے ہوا کے رخ پہ دریچہ بنا دیا، کس نے ہوا کے رخ پہ دریچہ بنا دیا۔ اور جو شعر بڑا فیمس ہوا، جس پر اپنا وہ انٹرنیشنل مشاعرے میں بشیر بدر صاحب نے کہا کہ میرا بس ہوتا تو یہاں کینسل کر دیتا، اقبال کے بعد ایسا شعر ہو جانا ایک معجزہ ہے کہ میں مشاعرہ ختم کر دیتا یہاں۔ وہ شعر یہ ہے کہ قیدی سے اور کچھ تو نہ بن پایا جیل میں، قیدی سے اور کچھ تو نہ بن پایا جیل میں، دیوار پر لہو سے پرندہ بنا دیا، دیوار پر لہو سے پرندہ بنا دیا، اشک رواں کے زور سے پتھرا گئی ہیں آنکھ، اشک رواں کے زور سے پتھرا گئی ہیں آنکھ، ہم نے سمندروں میں جزیرہ بنا دیا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت شاعری آپ کی۔ افضال صاحب، ایک سوال آپ کا اور بنتا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھیں، اس کے علاوہ نثر میں بھی لکھی ہیں، مجھے میرے علم میں ہیں، شاعری پہ 6 کتابیں آپ کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے جسٹیفائی کی شاعری، یا آپ سمجھتے ہیں ابھی تشنگی رہ گئی ہے اور لکھنا ہے آپ نے، یا کچھ چیز ایسی ہے جو لکھ نہیں سکے؟ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میں ابھی انصاف نہیں کر سکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں کر سکا۔ ہر کتاب اپنی جگہ پر بڑی فیمس ہوئی، بڑی پاپولر ہوئی، اور ہر کتاب کے 2 3 ایڈیشن چھپے ہوئے۔ تو جو کچھ میں نے کہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے کہا ہے، اپنے اوپر جو بیتی، یا اپنا مشاہدہ، یا اپنی اسٹڈی، یا اپنی انوائرمنٹ جو ہے اس پر کہا ہے۔ تو جس طریقے سے کہا ہے اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں۔ اچھا، جو کچھ کہا ہے، کوئی ایسا ٹاپک، کوئی ایسا موضوع جو رہ گیا ہو اور سمجھتے ہوں کہ آپ کو مزید لکھنا چاہیے، کوئی ایسا ہوتا ہے ذہن کے اندر؟ دراصل ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ شاعر منصوبہ بندی کر کے کرتا ہے کہ میں نے جو ہے نا آج کرسی پہ نظم لکھنی ہے، کل جو ہے نا میں وہ لیمپ پہ لکھوں گا، کل پرسوں، ایسا نہیں ہوتا۔ شاعر کا تو ایک کریٹیو موڈ چلتا رہتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ خیال جو سب سے پہلے سامنے آ جاتا ہے اس کریٹیو موڈ میں، تو اس پر جو ہے وہ نظم ہو جاتی ہے یا غزل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ میں جاب پر جانے لگا تھا قلندری پیغمبری زمانے میں، تو میں نکلنے لگا تو میں نے کہا چلو ڈاک چیک کر لوں۔ ڈاک چیک کی تو اس میں بیگم کا خط تھا، تو جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ آپ جب سے گئے ہیں میں نے ساری چیزیں آپ کی کمرے کی ویسے ہی رہنے دی ہیں، پردے جو ہے نا ویسے ہی آدھے کھچے ہوئے ہیں، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا ہوا ہے، آپ نے جو نمبر دیوار پہ لکھے تھے وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور یہ اور وہ۔ تو اسی وقت جو ہے نا وہ کوئی 7-8 منٹ میں وہ نظم بن گئی، جو کہ میری بڑی فیمس نظم ہوئی، اور اس کے چربے بھی ہوئے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر نے اس کا چربہ کر کے، تو میری تو نظم میں جو ہے نا وہ رومال تھا، اور رومال جو تم کو، اور رومال جو تم مجھ کو، اگر آپ کو یاد ہے تو سنائیے، میں ناظرین سننا چاہیے۔ مجھے ساری تو زبانی یاد نہیں ہے، لیکن کتاب میں کسی میں ہوگی تو وہ بہرحال عشقیہ نظم ہے۔ اچھا، تو لیکن اس میں میری نظم میں تھا رومال، تو وہ بزرگ شاعر جو ہے انہوں نے اس میں تولیہ کو چھیڑ دیا۔ چلیے، ملتا جلتا ہے۔ تو عباس تابش نے ان سے کہا کہ بھی یہ تو افضال فردوس کی غزل تھی، نظم تھی، تو آپ نے انہوں نے کہا نہیں میری تو یہ بڑی پرانی تھی، تو میں نے اب شامل کی ہے۔ اس سے پہلے ان کی 6 کتابیں آ چکی تھی۔ اچھا،
چلیے یہ تو ہے، اس طرح ہوتا رہتا ہے. اچھا ایسا ہے کہ اس نظم کی بجائے میں نے جان راز کی بات کی نا، جی جی، تو ایک آپ یا تو مجھ سے کہیں کہ میں عشقیہ نظم سناؤں یا کوئی فکری نظم سناؤں. میرا خیال اپنی بیگم پہ لکھی تھی. نہیں وہ نہیں سنانا چاہیں گے. چلیے جو آپ کی تو نیچرل ایک پوئم جو ہے نا، وہ جو گھر یاد آیا کتاب کی جو سگنیچر پوئم ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا ہے. ارشاد جی. تو وہ ہے کہ وہ ہے اپنا اب چونکہ کہہ دیا تو اب ملنی بھی نہیں ہے. ہاں مل گئی ہے. جی جی، یہ تو ہے پرندے اڑ گئے ہیں. جو آئے سامنے جی سنا دیجیے. ہاں گھر یاد آیا. گھر یاد آیا. تو یہ گھر جو ہے میرا سیالکوٹ کے ایک قصبے جامکے میں ہے، جی جہاں میری پیدائش ہوئی، جہاں میں پلا بڑھا. اور وہ 21 مرلے کا گھر تھا، اور اس میں کمرے صرف 3-4 تھے، باقی تمام کا تمام جو تھا نا وہ باغ تھا. اچھا. اس میں درخت تھے اور پھولوں کے پودے تھے، تو اس میں بہت سے پرندے بھی رہتے تھے. اور جو ہے نا بہت سے مختلف نوعیت کے پھول بھی تھے ہمارے گھر میں. بہت سے پھول تھے، ہر قسم کے پھول جو ہے نا تقریباً تھے. اور پانی کی راہداریاں تھیں ان کو سیراب کرنے کے لیے. اور پھل جو ہے نا وہ اورنج کلر کے جو کنوں لگتے تھے، وہ کمال کے ہوتے تھے. جب بارش سے دھل جاتے تھے نا. تو یہ ایک نظم ہے کہ پھر تم دور بہت ہو اور بہار آئی ہے، پھر تم دور بہت ہو اور بہار آئی ہے، سو میں نے ایک گیت ہوا میں چھوڑ دیا ہے، سن کر واپس کر دینا. یا رکھ لینا سفر میں گیت کا موڈ بدل نہیں جائے. دیکھو تم سے پہلے کسی نے میرے گیت گما ڈالے تھے، سو تم گیت سنبھال نہ پاؤ تو میرے گھر جا کر ہائی بسکس میں رہنے والی بلبل کو دے دینا. کوئل کو مت دینا، وہ آتی جاتی رہتی ہے. اور دھریک کے پاس نہ جانا، کٹ پھوڑا ڈر جائے گا. اور برگد بابا سے کہنا اگلے سال میں لوٹ آؤں گا. موتیے کے پھولوں کو چھونا اور چنبیلی کے نزدیک نہ جانا. سنو میرے گھر کے آنگن میں رات طلسماتی ہوتی ہے. چاند، ہوا، سائے اور جگنو جادو سا کر دیتے ہیں. ان کے جادو میں مت آنا، رات سے پہلے اس گھر سے واپس آ جانا، گیت نہ واپس لانا. واہ واہ، بہت خوبصورت. افضال صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. ناظرین، مجھے یقین ہے کہ افضال فردوس کی شاعری، ان کی شخصیت، ان کی گفتگو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. brought to you by DDK Kebab and Grill.